بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے نبی کی داستان سننے جا رہے ہیں جن کی زندگی صرف صبر، شکر اور یقین سے لبریز تھی، اور یہ نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ اللہ تعالی نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ایمان، نیک دل اور شکر گزار نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ عظیم دولت، وسیع زمینیں، ہزاروں جانور اور نیک اولاد عطا فرمائی تھی۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ ان کی زبان سے کبھی ناشکری کا لفظ نہ نکلا۔ پھر آپ کی آزمائش کی ابتدا ہوئی، لیکن اللہ نے اپنے خاص بندوں کو آزمانا ہوتا ہے تاکہ ان کا مقام مزید بلند ہو۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، ایوب تیرا شکر اس لیے کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر تو اس کی نعمتیں چھین لے تو دیکھنا یہ تیرا شکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تو ایوب کو آزما سکتا ہے، لیکن اس کے دل کے ایمان کو ہاتھ نہ لگانا۔ پھر آزمائش شروع ہوئی۔ ایک دن میں ان کے تمام مویشی ہلاک ہو گئے، کھیت جل گئے، مال و دولت ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی تمام اولاد بھی ایک حادثے میں وفات پا گئی۔ پھر شدید بیماری شروع ہوئی۔ پھر ایک دن ان کے جسم میں بیماری شروع ہوئی، جسم کے تمام حصے زخموں سے بھر گئے، گوشت جھڑنے لگا اور جسم کمزور ہونا شروع ہو گیا، لیکن زبان پر پھر بھی شکوہ نہ آیا۔ وہ فرماتے رہے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے ہی لے لیا، میرا رب جب چاہے لوٹا دے گا۔ ان کی بیوی ایک نہایت وفادار خاتون تھی، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ سب لوگ چھوڑ گئے، لیکن وہ بیوی ہی تھی جو کہتی تھی، اے نبی، خدا صبر کا اجر دیتا ہے، خدا کی رحمت ضرور آئے گی، صبر کیجیے۔ پھر دعا اور نجات۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا مگر ایمان باقی ہے، تو انہوں نے نرمی سے اپنے رب کو پکارا۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی صدا بہت پسند آئی۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ ایسی مزید ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہیں، بہت نبیوں کے بارے میں، ان کے واقعات کے بارے میں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ صدا بہت پسند آئی اور فوراً حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے، پینے کے لیے۔ سورۃ سعد میں موجود ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے اور پینے کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا دی تاکہ زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا، انہوں نے اس سے غسل کیا اور بالکل تندرست ہو گئے، ان کا چہرہ چمک اٹھا اور جسم نکھر گیا۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے اس کا گھر، اولاد اور دگنی نعمتیں واپس عطا کر دی۔ یہ ہماری رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو عبادت گزار ہیں۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمتوں میں شکر اور تکلیف میں صبر یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ مصیبت کتنی بڑی، اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کے دل کے یقین میں ہے، نہ کہ دولت یا صحت میں ہے۔ اگر کبھی زندگی میں دکھ، بیماری یا نقصان آئے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے صبر پر خود اللہ تعالیٰ نے فخر فرمایا۔ ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، بہترین بندہ ہے
بے حد رجوع کرنے والا ہے۔ یہ سورہ سواد کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، بہترین بندہ ہے، بے حد رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا صبر، ایسا یقین اور ایسا ایمان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔